درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التودد علی الناس نصف العقل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ کے روبرو خطبے کے آخر میں ہم نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کا ترجمہ جو ہے سمجھنے کے اعتبار سے حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد ایسے ہی مت بیٹھو، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد بس ایسے ہی مت رہو، یہ قدم آگے بڑھ کر اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اور کرتے ہوئے سچے لوگوں سے دوستی کرو۔ اس بات کو ہمیں اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے اس آیت کا مفہومی ترجمہ ایسا کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو بھی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، گویا کہ وہ آدمی جسے کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دیے ہیں، اللہ اسے ولایت عامہ دے دیے ہیں، ولایت عامہ۔ اور جو لوگ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے ولایت خاصہ دے دیں گے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر دنیا میں ہر ایسا شخص موجود ہے جس کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور وہ دوست کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت دوسرے کاموں کے اندر وہ ساتھ دیتے ہیں، اور وہ تمام دوستوں میں ایک ایسا دوست رہے گا جو خاص رہے گا، جگری دوست رہے گا، جگری یار۔ جگری دوست جو رہے گا، آدمی کیا کرے گا کہ اپنے پرسنل میٹر، اپنے ذاتی مسائل، باتوں کو اپنے دوست سے شیئر کرتا ہے جو خاص ہوتا ہے، کیونکہ جو سچا دوست جو ہوتا ہے، رات کے تاریکی میں ہو، دھوپ میں، بارش میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، جب اپنا سچا دوست کوئی فون کرتا ہے تو انہیں اپنا ٹائم نکال کر اسے جا کر ہیلپ کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ رات ہو چکی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کڑک دھوپ ہے۔ جیسا کہ لاک ڈاؤن کے اندر پتہ چلا، جو لوگ جن کے اندر ہمدردی تھی، جن جن گھروں کے اندر غریب اور بھوکے تھے، پولیس سے مار کھا کر بھی کیسے کیسے کی طریقے سے اپنے دوستوں کو، غریبوں کو مدد کرنے کے لیے لوگ گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ولایت عامہ اسے کہتے ہیں جیسا کہ مکمل طور پر جو بھی کلمہ پڑھ لیا انہیں اس میں داخل ہو گیا۔ جیسا کہ
ایک آدمی کے کئی 15-20 دوست ہیں. ولایت خاصہ اسے کہتے ہیں جیسا کہ 15-20-25 دوستوں میں سے کوئی ایک جگری دوست رہے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر ولایت عامہ حاصل کرنے والوں خاموشی سے مت بیٹھو. ولایت عامہ حاصل کرنے کے بعد یہ قدم آگے بڑھا کر ولایت خاصہ حاصل کرو. اب یہ چیز کہاں ملے گی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اَتَوَدُّدُ عَلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ. نیک لوگوں سے دوستی کرنا یہ آدھی عقل مندی ہے. آدھی عقل مندی فرمایا ہے. اب یہ آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایک دو قصے انشاءاللہ مختصر بتاؤں گا. آج کے جنریشن میں اگر ہمیں 100% گناہوں سے بچنا ہے یہ ناممکن ہے. گاڑی چلانے نہیں آتا ہو پھر بھی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور کی سیٹ پر جب بیٹھ جاتا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گاڑی چلائے گا یا واپس آئے گا یا گاڑی یا تو جائے گی یا انہیں جائے گا. اسی طریقے سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے سامنے ٹیچر نہیں رہا تو وہ بچے کی ترقی نہیں ہو سکتی. چاہے اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، جہاں کہیں. اسی طریقے سے مسجد کے اندر اگر امام نہ ہو تو مسجد کا نظام قابو میں نہیں آئے گا. تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی اسے سنبھالنے والا ہونا ہے. ہاں جماعتوں میں جاتے ہیں تو جماعت میں امیر کو طے کرتے ہیں ذمہ دار کو. اب یہ بھی بات مشہور ہے جس جماعت کا امیر نہ ہو اس کا امیر شیطان بنے گا. یہ جماعت جو نکلتی اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دوسری طرف میں نہیں جاؤں گا. اسی طریقے سے نماز ہمارے کو پڑھانے کے لیے امام صاحب رہتے ہیں. قرآن پڑھنا ہے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر ہمیں پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے ذکر کا حلقہ خانقاہ جسے کہتے ہیں. اگر ولایت عامہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہمیں اپنی جگہ رہ کر ولایت خاصہ حاصل کیے بغیر رہ جائیں گے شیطان ضرور اسے گمراہ کرے گا. اس کی مثال بنی اسرائیل میں ایک آدمی 400 سال عبادت کیا ہے. کتنے سال؟ 400 سال. 400 سال عبادت کیا. طریقہ کیا تھا؟ اس زمانے میں کوئی آدمی عبادت خانہ کوئی بنا لیتا وہ ہمیشہ کے لیے اسی جگہ بدلنے کے اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی تھی. یہ آج کے جو زمانے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صدقے میں ان کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ پورے ہوئے زمین کو جہاں چاہے ہمیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہے مسجد بنا سکتے ہیں. یہ معجزہ ہے. تو بنی اسرائیل میں ایک عابد جو ہے عبادت کرتا کرتا اب اس کے عبادت خانے کے لیے انہیں منتخب کیا. جنگل میں ایک کمرہ روم بنایا. روم بنانے کے بعد اب اس زمانے میں فین تو نہیں تھا، اس کے خاطر انہیں ایسی کھڑکی رکھا تاکہ ہوا آتی رہے اندر. اب لگاتار عبادت میں لگا ہے. یہ قصہ حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں. اب اچانک کیا ہوا، جب بھی کوئی اچھا کام آگے بڑھتا ہے تو اس کے بڑھنے کے بعد شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ اس کی نحوستی ہے شیطان، اس کا کام ہی وہی ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین ہے. بلا شبہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن میں ارشاد ہے. اب انہیں تو اللہ کو وعدہ کر کے آیا ہے تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے ہی رہوں گا. اب یہ بندہ علم کچھ نہیں ہے، بس کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے اور عبادت میں لگ گیا ہے. جیسا کہ آج کل بعض لوگ جو ہے 5 وقت نماز پڑھ لیتے کسی سے بات نہیں کرتے. 5 وقت نماز پڑھ لیتے میرے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یا قرآن پڑھ لیتے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. علماء حق
سے، اللہ والوں سے، مفتیان اکرام سے رابطہ بھی نہیں۔ ہاں کوئی میسج فون کے اندر آ گیا، چلو اس کے اوپر عمل کر لو، یا کیا تو ضرورت پڑی موبائل کے اندر سرچ کرو، اسے اپنا لو۔ ایسا جنریشن یہ چل رہا ہے۔ اگر ایسے جنریشن میں ہمیں ایسے ہی رہیں گے تو ہمیں مکمل طور پر نہ ہمارا ایمان ہمیں بنا سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں، نہ ہمارا یقین مکمل بنے گا اور نہ باقی رہے گا۔ اب بنی اسرائیل کا وہ شخص لگاتار نمازیں پڑھتا رہا، اچانک سب سے پہلے کھجلی ہوئی، پریشانی ہوئی شیطان کو۔ انہیں سوچنے لگا اسے کیسا گمراہ کرنا ہے، انہیں نمازیں تو بہت پڑھنے لگا ہے، ہاں اسے گمراہ کرنے کا میرے پاس ایک پلان ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بندہ عبادت کرتا کرتا عابد بن گیا ہے، بہت اونچے مقام کو پہنچا ہے، لیکن اس کے اندر علم نہیں ہے، تو آسانی سے اسے بہکا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر کمرے کے دور میں، ڈائریکٹ اپوزٹ کمرے کے روبرو جانماز بچھایا اور داڑھی چھوڑ لیا، جھکا کرتا لمبا عبا پہن لیا، انہیں بھی نماز پڑھنے لگا۔ شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب شیطان سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ دل کے اندر جو چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، نیم کا ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہتا ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ اب نفس بولا اتنے سالوں سے تو عبادت کر رہا ہے، تھوڑا آنکھ اٹھا کر ذرا کھڑکی میں دیکھ کیا ہوتا تجھے۔ اب اس کا نفس جب بولا، اب یہ بندہ نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد دیکھا، ارے دھوپ میں، کڑک کڑک دھوپ میں ایک بندہ بہت بڑے جھوپے پہن کر، داڑھی چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، کیا میں اس میرے اندر انسانیت نہیں ہے کہ اس بندے کو میں دھوپ میں چھوڑ کر میں اچھا کمرہ بنا کر پڑھ رہا ہوں؟ کہتا اچھا ہوتا کہ اسے بھی اندر بلاتا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیا ہے، وہ جس کی چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں انسانی شکل میں ہر ایک اپنی شکل کو اختیار کر کے آتا تھا، ملتا تھا، سب کرتا تھا۔ اب شیطان وہاں داڑھی چھوڑ کر پڑھ رہا ہے۔ اب اچانک دروازہ کھولا، شیطان کے سلام پھیرنے کے بعد اب اسے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ اندر آ کو پڑھ لو نا، چھوڑ کے اندر کیوں دھوپ میں پڑھ رہے ہیں؟ اب شیطان سمجھا میرا کام ہو گیا۔ اب لگاتار انہوں بھی نماز میں، انہوں بھی نماز میں، علامہ شیطان بھی نماز میں، علامہ عابد بھی نماز میں۔ اب ذرا دن کے بعد پھر نفس بولا اس عابد کو، ارے بھائی اتنے سال سے تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرے بازو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا تو اسے پوچھتا نہیں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ آپس میں ملن ساری نہیں ہے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد نفس کی بات سن کر اب اس کے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، خیریت کیا، کہاں سے آئے ہیں، کیا قصہ، کیا نام تمہارا؟ جیسا کہ ساتھیوں کا بھی ہوتا ہے، سفر میں، گاڑیوں میں، گاؤں میں، مسجدوں میں، خیریت کہاں سے، کیا نام؟ اب اس نے کہا فوراً میں جبریل ہوں کہا۔ کیا کہا؟ میں جبریل ہوں کہا۔ جبریل علیہ السلام کا نام، اپنا نام بتا دیا۔ اب اس بندے کے اندر علم نہیں ہے، بس عبادت کرنا ہے۔ اب علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ یقین کر لیا، ارے جبریل علیہ السلام میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب پوچھنے لگا، حضرت آپ کیوں یہاں آئے؟ اس نے کہا مجھے بھی یہی سوال کی ضرورت تھی، تو عبادت کرتا کرتا 400 سال ہو چکے ہیں، اتنے بڑے مقام کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے ساتھ عبادت کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب اندر سے جڑ سے خوش ہو گیا۔ اب بولا ابھی اللہ تعالیٰ کیا بولے گے میرے بارے میں؟ اب اس نے کہا نہیں، اب میرا ٹائم ہو چکا ہے، میں جاؤں گا اللہ کے پاس جا کر رکھوں گا بات، اس کے بعد پھر آؤں گا۔ اب وہ چلے گیا۔ اب انہیں اندر سے اور جڑوں سے خوش ہو کر اور مزے میں پڑ گئے۔ پھر ذرا دن کے بعد آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ارے جبریل ہوں میں۔ ارے فوراً کھول کر اندر بلا لیا۔ اب انہیں کیا کیا تھا کہ ہاتھ میں ایک شراب کا بوتل لے کر اور باہر ایک کھدا لے کر باندھ کر اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے کہا
حضرت میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولے گے؟ ارے بھائی تو عبادت کرتا کرتا اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے تجھے شراب بھیجے گے۔ اب اسے علم نہیں ہے، بس نمازیں پڑھو، سجدے مارو، خوب عبادت کرتے رہو، کچھ نہیں۔ اب فوراً خوشی میں شراب کا بوتل لیا، چڑھا لیا۔ اب جیسی شراب چڑھایا نشے میں چل گیا۔ اب پھر کہا نشے میں آنے کے بعد، ارے بھائی اللہ جنت کا شراب بھیجنے کے بعد اللہ تجھے یہ پینے کے بعد ساتوں آسمانوں کے اوپر تجھے بلائی، دیکھو باہر میں براق پلایا ہوا، کھڈے کو لے کر براق کہا۔ اب یہ نشے میں کیا سمجھا؟ بالکل صحیح بات ہے، جبریل علیہ السلام تو جھوٹ نہیں بولتے۔ اب اس کھڈے کے اوپر اس بندے کو بٹھایا، دم کو تھما دیا، دم پکڑ لو، یہی اس کا نکیل ہے۔ اب یہ گلی گھمایا، کہا پہلا آسمان ختم ہو گیا، دوسری گلی گھمایا، دوسرا آسمان ختم ہو گیا، تیسری گلی گھمایا، تیسرا آسمان ختم ہو گیا، چوتھی گلی گھمایا، چوتھا آسمان ختم، پانچویں گلی گھمایا، پانچواں آسمان ختم، چھٹی گلی گھمایا، چھٹا آسمان ختم، ساتویں گلی گھمایا، سات آسمان ختم ہو گئے۔ ذرا مضبوطی سے پکڑ، اپنے براق کو سدرۃ المنتہا پر چڑھنا ہے۔ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام سے آپ لوگ سنے رہیں گے، 7 آسمانوں کے بعد ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام دنیا میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 600 بازو کھول کر بتاؤ، جب بولا گیا تو جبریل علیہ السلام کو کہ اپنے 600 بازو کھولنے کے لیے کھولے، 2 بازو سے ہی پوری دنیا چھپ گئی تھی، 2 پروں سے ہی پوری دنیا چھپ گئی تھی، بتا نہیں سکے۔ تو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر اپنے پورے مکمل 600 پر کھول کر بتائے تھے۔ تو سوچو کہ سدرۃ المنتہا کا درخت کتنا بڑا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا کے 2 پتوں سے، وہ بیری کے 2 پتوں سے سورج کو چھپا سکتے ہیں۔ جب سورج کو چھپا سکتے ہیں تو اس کے ایک پتے بھی دنیا تو بالکل چھپ جائے گا، زمین کتنا بڑا درخت ہوگا۔ اب کہا سدرۃ المنتہا پر چلنا ہے، مضبوطی سے اسے اپنے براق کو پکڑو۔ اب جیسا کہ ہر گاؤں کے اندر محلے میں کنارے کسی جگہ گھور رہتا ہے جہاں کچرا داتی، کوڑا کرکٹ، وہاں لے کر گیا، کہا سدرۃ المنتہا پر چڑھو بول کر اس کے گدھے کے ساتھ اسے ڈھکل کر چلے گئے۔ اب صبح میں 400 سال عبادت کر کے جنت میں اتنا بڑا مقام حاصل کرنے والا جہنمی ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ وہ بندہ علم نہ رکھ کے صرف عابد بن کر عبادتیں کرتا رہا تو شیطان اسی طریقے سے اسے گمراہ کر دیا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، میرا شیخ کون بولے تو موبائل، میرا استاد کون بولے تو فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، گوگل، میرا امام کون بولے تو بھی موبائل، میرے مفتی صاحب کون بولے تو بھی موبائل۔ مسئلہ سرچ کرو، دیکھ لو، اپنا لو۔ اس سے ہمیں صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ آدمی کے اندر علم نہیں ہوگا ضرور گمراہ ہوگا، شیطان اسے اسی راستے سے گمراہ کرے گا۔ اس لیے اے ولایت عامہ حاصل کرنے والوں، ولایت خاصہ حاصل کرو، یہ قدم آگے بڑھا کر وہ ہے اتقوا اللہ۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ اسے ضرور ولایت خاصہ دے دیں گے۔ ولایت خاصہ کسے ملی ہے؟ اس کی پہچاننے کی علامت یہ ہے، اللہ ڈائریکٹ اسے معلوم کرائیں گے۔ اس کی علامت، کھلی علامت یہ ہے، ہر نافرمانی سے، ہر گندے کاموں سے جو بندہ بچتا رہے گا، سمجھو انہیں ولایت خاصہ کے سیڑھیوں پر چڑھتا جائے گا۔ ہاں، ایسا نہیں پورے چیزوں کی پابندی ہے، لیکن کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھا ہو، انہیں جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ولایت خاصہ کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، دل کے اندر کسی کے بارے میں دشمنی رکھا ہے، ولایت خاصہ کیسا ہوگی؟ کسی کی برائی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے،
ولایت خاصہ کیسے حاصل ہو؟ اس لیے یہ حاصل کرنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں اپنا وقت لگاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ أَتَوَدُّدُ عَلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ. تو اس آیت پر، اس حدیث پر اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمیں ایسے مجلسوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج سے تقریباً 100 سال کے قریب ہو گئے حضرت کا انتقال ہو گئے، 90 سال بھی ہو گئے حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے. حضرت آج سے 90-100 سال پہلے یہ لفظ بولے ہیں اہل اللہ کی صحبت کو، نیک لوگوں کی مجلسوں کو میں فرض عین کے قریب کا فتویٰ دیتا ہوں فرمایا. اب ان کا زمانہ کون سا، یہ زمانہ کون سا؟ تو اس زمانے میں فرض عین کے قریب کہنے میں کوئی حرج نہیں بتایا، تو آج تو فرض عین مان لے تو کوئی حرج نہیں ہے. سب سے زیادہ ذکر کے حلقوں میں لوگ اس لیے نہیں آتے ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جاتا ہے. وہ کون آنے نہیں دیتا ہے؟ یا تو شیطان، یا تو نفس، یا انسانی شکل کے شیطان. وجہ یہ ہے اگر ایسے حلقوں میں بیٹھیں گے شیطان اور نفس کی کمر ٹوٹے گی، اسے کچلا جائے گا. اب ایسے وقت میں نفس جو ہے وہاں آنے نہیں دے گا، آ گئے دوبارہ جانا نہیں دے گا. کیا کہ کام، کیا کہ رکاوٹ ہے. اس لیے ہمیں ایسے حلقوں کو جتنا خوش دلی کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے، ہمارے آخرت تک، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ ہر وقت عافیت کا معاملہ فرمائے. اب ایک عابد کو شیطان جیسا گمراہ کیا، ایک عالم کو کیسا گمراہ کرتا ہے. امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس شیطان آیا. ایک تو بنی اسرائیل نے ان کو گمراہ کیا، بعد میں ان کے پاس آیا ہے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کیسے آیا؟ ہوا میں اڑ لے کر آیا شیطان، اور آ کر حضرت کو سلام کیا. حضرت جواب نہیں دیے. حضرت کیا بولے؟ تو کون ہے؟ میں جبریل گیا ہے. شیطان اپنا نام جبریل بھی استعمال کر چکا ہے، میں جبریل ہوں. تو حضرت فوراً سمجھ گئے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان کی طاقت ٹوٹ گئی، نیچے دھڑے سے گر گئے. اس کے ہوا میں آنے کی طاقت اعوذ باللہ توڑ دیا اسے. تو اس کے بعد اس نے کہا، حضرت پوچھے اچھا تو بتا کیوں آیا ہے؟ میں جبریل ہوں، تمہیں یقین نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہنا بھیجے ہیں، تمہیں عبادت کرتے کرتے اتنے بڑے مقام کو پہنچ چکے ہیں کہ اس کے بعد سے تمہارے اوپر سے اللہ تعالیٰ 5 فرض نمازیں جو پڑھ رہے ہیں وہ معاف کر دی. اب حضرت کے پاس تو الحمدللہ علم تھا، تو حضرت فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. تو اتنی دور بھاگا کہ اس کا پتہ نہیں. پھر دور میں جا کر کھڑ کر بولا دیکھو یہاں بھی گمراہ کرنے کا ایک اسے راستہ ملا. اس نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی جا، تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا کہا، تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا کہا. اگر حضرت اس کی تصدیق کرتے تو بھی گمراہ ہو جاتے. حضرت نے کہا اے ملعون، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے میرے علم کے ذریعے بچایا. میرے اللہ نے میرے علم کے ذریعے بچایا کہا. تو شیطان اس آدمی کو کون سے راستے سے بہکاتا ہے اسے جانکاری رکھتا ہے. تو اس کے تمام کاموں کی رکاوٹ بنے گے ایسے حلقوں سے جڑے تو. اس لیے شیطان ایسے حلقوں میں زیادہ تر لوگوں کو آنے نہیں دیتا ہے. اس لیے یہ 2 قصوں کو آپ لوگوں کے سامنے بتا کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ آیت جو پڑھی گئی، یہ حدیث جو پڑھی گئی، اس پر عمل 100% ہو جائے گا اگر ہمیں مضبوطی سے ایسے مجلسوں کو تھامیں گے.
اور جب جب بھی مجلس یہاں پر ہوگی آپ کے گاؤں میں تو استقامت کے ساتھ کون کون ساتھی ہمیشہ آنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ہماری بات اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نا اردو میں؟ ذرا ساتھی سوچ کو ہاتھ اٹھاتے ہیں. جی دیکھو یہ مجلس جو ہے نہ جماعت والوں کا کام ہے، نہ مدرسے والوں کا کام ہے، نہ خانقاہ میں بیٹھنے والوں کا کام ہے، نہ اہل حدیث حضرات کا کام ہے، نہ سنی جماعت کا ہے، بلکہ کسی کا بھی نہیں ہے. ہر اس شخص کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ سب کے سب اس میں شرکت کرنا ہے. یہ نہیں وہ جماعت والے آپ کو کیا کر لیتے ہیں، ہم کا کیا ضرورت پڑی ہے، وہ ان کی حضرت آ گئے ہمارے کو کیا ضرورت پڑی ہے، وہ علماء ہیں تو ان کی مجلس چل رہی ہے. یہ ہرگز نہیں. یہاں ذکر وہ چلتا ہے جس ذکر میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام موجود ہے، وہ نبی کا نام موجود ہے جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، ہمیں بھی ان کے صدقے میں موجود ہے. ہاں قرآن حدیث کے مطابق یہ ذکر ثابت ہے، موجود ہے، تو اس لیے ہمیں فضیلت سن کر خاموش نہیں بیٹھنا ہے. ہاں یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، دعوت و تبلیغ کی برکت سے ضرور ہمارے اعمال زندہ ہوتے ہیں، فضیلت سن کر ہمیں آگے بڑھتے ہیں، لیکن آج کے جنریشن میں جو حالتیں ہیں اسے سامنے رکھیں گے وہ اعمال میں مضبوطی نہیں آئے گی. تو اگر ہمارے اعمال میں مضبوطی لانا ہے، ذکر کے حلقوں سے جڑیں گے، ہمارے اعمال میں مضبوطی بھی آئے گی، انشاءاللہ پختگی بھی آئے گی، جان باقی رہے گی، ورنہ بس سنی باتوں کا ہی مسئلہ رہے گا. اس لیے آپ سب لوگ جو ہے جب بھی آپ کے شہر میں مجلس ہوگی مشورے سے جہاں طے کرتے ہیں آپ دل و جان سے اس میں شرکت کریں. ہاں دین کے معاملے میں کبھی بھی عمر کو مت دیکھی، ایج کو مت دیکھی، انہیں کیا کرتا ہے، انہیں بچہ سنا. اب جیسا ہوتا ہے اپنے محلے میں کوئی حافظ قرآن ہوگا، انہیں ہمارے سامنے کھیلنے کودنے والا اسے امامت میں اسے تراویح کو کھڑا نہ سو کیا، یہ ہرگز مت سمجھیے. کیا ہو سکتا ہے اللہ اپنے شہر میں حافظ قرآن کو جب پیدا کیا ہے اللہ اس کے بدولت پورے گاؤں والوں کی مغفرت کا اعلان کر سکتے ہیں. اس لیے عمر کا اعتبار دین کے چیزوں میں نہ کریں، سچائی کو دیکھیں، سچائی کو دیکھیں. اس لیے ہمیشہ پازیٹو خیال رکھنے والے بنے، نیگیٹو نہیں. ایک بار بیٹھ لیں گے دیکھ لیں گے کہ دل کو آیا تو جڑیں گے، نہیں تو چلے جائیں گے، یا سن لیں گے کسی سے مشورہ کریں گے. دیکھو ہر وہ کام ہر وہ چیز جو کوئی جانتا ہے تو اس سے پوچھے تو اس کے بارے میں پازیٹو رپورٹ آئے گا. کوئی نہیں جانتا ہے اسے جا کر پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا. اس لیے اچھی سوچ رکھنا ہے اور اچھے اعمال کو ہمیں زندگی میں لانا ہے. لائیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ابھی ذکر ہوگا. شاید جو ساتھی نئے بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شاید آپ لوگوں میں سے پہلے بھی کسی جگہ ذکر کے حلقوں میں بیٹھے ہوں گے. اگر نہیں بیٹھے ہیں تو ذکر کی مجلس کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بات آئے گی. اگر کوئی یہ بولے ذکر تو اکیلے کر لینا ہے، تو جڑ کر بیٹھ کر کرنے کا کہاں ہے؟ جی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں گروپ میں بھی بھیجے ہیں. اور اسی طریقے سے اجتماعی عمل کا مقصد یہ ہے ہماری انفرادی زندگی اسی طریقے سے ہو جائے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اجتماع میں جب رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں، فرشتے بھی رش کرتے ہیں. اکیلے میں جب ہوتے ہیں تو فرشتہ جو شیطان جو ہے مزے لیتا ہے، ویسے ہم بن جاتے ہیں. تو اجتماعی عمل میں جیسا کہ اگر پورے لائٹ ہاف کر دے اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بلب بھی آن کر دیں گے تو اس کی روشنی سے پوری مسجد روشن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کے جسم کے اندر دل موجود ہے. کس کا دل کتنا نورانیت والا ہے وہ اللہ جانتا ہے. کس کے دل میں کتنی پاکیزگی ہے وہ اللہ جانتا ہے. کس کے دل کے اندر کتنا غفلت کی زندگی، نحوستوں کی زندگی، گناہوں کی نحوست، پورے تو اندھیرا چھائے ہیں. تو اجتماعی عمل میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے اس ایک بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں، پورے دلوں کی صفائی کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ایسے ذکر کے حلقے میں شرکت کرنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی کہی ہوئی تمام باتوں پر سب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.